بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کی نشست میں قرآن کریم کے 27ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں 26ویں پارے کے آخر میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا ذکر فرمایا۔ ان کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھا، لیکن فرشتے چونکہ کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس زمانے میں اگر کوئی دشمن ہوتا تھا تو وہ دوسرے کی مہمانی قبول نہیں کرتا تھا۔ آپ کو یہ اندر محسوس ہوا کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے، تو انہوں نے یہ راز واضح کر دیا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم دو مقاصد کے لیے آئے۔ ایک تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے، دوسرا کام ہمارا یہ، ہمیں اللہ تعالی نے قوم لوط کی بستیوں کی تباہی کے لیے بھیجا ہے۔ 27ویں پارے کے آغاز کے الفاظ یہ ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے آنے کا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں مجرم قوم کی بربادی کے لیے بھیجا ہے۔ قوم لوط جن کی بستیاں صدوم کے نام سے مشہور تھیں، یہ چار پانچ بستیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو تمام اقوام عالم میں سب سے زیادہ سخت عذاب سے دوچار کیا۔ یہ بت پرستی، شرک کے علاوہ بہت ہی گھناؤنے فعل کے اندر مبتلا تھی یہ قوم، اللہ نے سب سے زیادہ سخت عذاب اس قوم کو دیا۔ اس قوم کی بستیوں کو نیچے سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف لے جا کر پٹخ دیا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان بستیوں کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر لیا، اور اوپر سے ہم نے نشان زدہ پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ کے ہاں یہ مقرر تھا کون سا پتھر کس کافر کے سر پر جا کر لگے گا۔ یہ بستیاں جو موجودہ اردن جارڈن کا ڈیڈ سی ہے، اس کے آس پاس یہی وہ علاقہ تھا یہاں بستیاں موجود۔ بحر میت یہ انہی بستیوں کے الٹنے کے نیچے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو بار بار یہ فرمایا، یہ جتنی تباہ ہونے والی قومیں ہیں یہ تمہارے راستوں میں ان کے آثار موجود ہیں۔ جب تم دمشق کی طرف سفر کرتے ہو، شام کی طرف جاتے ہو، سب سے پہلے تبوک سے پہلے مدائن صالح کا علاقہ آتا ہے، جہاں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے نشان آج بھی موجود، اور فرمایا آگے جا کر بحر میت اور اس کے کنارے بستیوں کے آثار یہ موجود ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ واقعات انسان کے لیے کافی ہے۔ سورہ ذاریات میں 27ویں پارے میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیوں اور قدرت کے شاہکار چیزوں کا ذکر فرمایا۔ والسماء بنیناہا بعید، ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا ہے۔ وإنا لموسعون، اور ہم ہی اس آسمان کو وسعتیں دینے والے۔ بے حد و حساب وسیع آسمان، آج تک کوئی مخلوق نہیں جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پہ بلایا، باقی اتنی جدید سائنسی ترقیات کے باوجود دیکھیے لوگ چاند تک پہنچے، چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور چاند سے بڑے کروڑوں گنا بڑے ایسے کتنے بے شمار ستارے اللہ نے بنائے، اور کتنے ستارے، لاکھوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بے حد وسیع مخلوقات، اب انسان
کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی پردے میں رکھا ہے اور انسانوں کی دسترس سے باہر۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا اور ہم کتنا اچھا بچھونا بچھانے والے ہیں۔ اللہ نے زمین کے اندر دو ایسی صفات رکھی جو متضاد صفات ہیں۔ ایک تو زمین انتہائی سخت ہے، اتنی سخت کہ اس پر جتنا چاہے وزن لاد دیا جائے یہ زمین اپنے اوپر اس وزن کو برداشت کرے گی، وہ وزن اس کے اندر زمین کے اندر نہیں دھنسے گا۔ اور نرم اتنی زیادہ ہے، بچہ بھی کھودنا چاہے کھدتی چلی جاتی، چاہے اس کے پیٹ میں جتنا چاہے سوراخ کر لیں۔ زمین دیکھو تعمیرات کے لیے، کھدائیوں کے لیے، کانوں کے اندر کہاں کہاں تک آدمی اس کے سینے کو چیر کر اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نرم بھی بے حد بنایا، اس کو سخت بھی بے حد وسیع بنایا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور اس زمین پر کیسی کیسی گلکاریاں اللہ نے فرمائی۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين، ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا، شاید تم نصیحت حاصل کر لو۔ اس بات کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اللہ نے اس وقت کائنات کی جتنی بھی چیزیں جوڑا بنایا، انسانوں میں، جانوروں میں جوڑے کا تصور تو سب کے سامنے، اب تو اس کے اندر جمادات کے اندر اور کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے کا تصور، اس چیز کی حقیقت سامنے آ گئی، ہر چیز کو اللہ نے جوڑے بنایا۔ اگلا جملہ سنیے جی، یہ قرآن مجید کا ایسا لفظ ہے، کہیں ایسا لفظ پر دوسرے مقام پر نہیں آیا۔ ففروا الی اللہ، تم سب دوڑ کر اللہ کی طرف چلو۔ فروا الی اللہ، ایک آدمی چلتا ہے ڈھیلے پاؤں کے ساتھ اور اس کے چلنے میں وہ کشش، وہ اس کے اندر تیزی نہیں، تم اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق، اس کی رضامندی کے لیے دوڑ کر چلو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہ کرو، میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آگے چل کر فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے پیغمبر آپ نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ دیکھیے نصیحت کا، واعظ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر واعظ صحیح معنی میں واعظ ہو اور سننے والے مومن ہوں، یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، احساس ندامت پیدا ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا رشتہ تعلق جڑ جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی آیت سے آگے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے لیے، الا لیعبدون، وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، باقی تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ میں نے یہ کل واضح کیا تھا پچھلے پارے 26ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے انسان ان میں سے کسی کی بھی خدمت نہیں کرتا۔ انسان سورج کی ادنا خدمت نہیں کرتا، سورج کو ضرورت ہی نہ مینٹیننس کی، کسی چیز کی، نہ چاند کی، نہ زمین کی، نہ ہواؤں کی، اللہ کی ان مخلوقات کی انسان نہیں خدمت کرتا۔ یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ انسان چلا جائے ان مخلوقات کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، انسان ہلاکت سے دوچار ہو جائے، انسان کی زندگی مشکل ہو جائے، ہوا، پانی، سورج، چاند کے نظام کو اللہ ختم کر دے، انسان کا جینا مشکل ہو جائے، اس کی غذاؤں کا، اس کی زندگی کے، حیات کے سارے نظام ختم ہو جائیں۔ سورہ ذاریات کے بعد جو اگلی سورت 27ویں پارے میں آتی سورہ طور ہے۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ والطور وکتاب مستور، اس کتاب کوہ طور کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اپنی عزت والی چند مخلوقات کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، جس کے لیے اللہ عذاب کا فیصلہ کریں گے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اس دن ہوگا جس دن پہاڑ، یہ جو مضبوطی میں ضرب المثل ہیں،
یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، آسمان بھی ہل رہا ہوگا، آسمان بھی پھٹن کا شکار ہو جائے، اس میں اللہ دروازے بنا دے۔ فرمایا جب یہ قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے تو پھر ایمان والے اور مجرمین، اللہ کے فرما بردار بندے اور اللہ کے نافرمان بندوں کے انجام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، تقوی والے لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، رب جو ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا اس پہ بڑے خوش اور مسرور ہوں گے، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوب فراغت کے ساتھ، جتنا چاہے کھاؤ پیو، بما کنتم تعملون، یہ صلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ تختوں پر، یاقوت کے، زمرد کے، سونے چاندی کے تختوں پر تکیوں کے اوپر ٹیک لگا کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی حور عین سے کریں گے۔ والذین آمنوا، ایک اور بڑا انعام ذکر فرمایا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت اور اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، وہ بھی مومن ہوئی، اولاد بھی مومن ہے، لیکن وہ اعمال نہ کر سکی جو ان کے والدین نے کی۔ ان کے والدین اور بزرگ اپنے نیکیوں کی وجہ سے اوپر والے درجات میں، اور اولاد ایمان تو تھا لیکن نیکیاں اتنی تھی وہ نیچے والے درجات میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو نیچے سے اٹھا کر اپنے والدین کے درجوں میں اوپر پہنچا دیں گے۔ وما التنا من عملہم من شیء، ہم ان والدین اور بزرگوں کے کسی عمل میں، کسی درجے میں، نعمت میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ ہماری عطا ہوگی کہ ہم اولادوں کو ان کے درجوں میں پہنچا دیں گے۔ اور فرمایا ہم اور زیادہ ان کو طرح طرح کے پھل ہوں گے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت ہوں گے جو یہ چاہیں گے، ہر قسم ہر طرح کے گوشت کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، مزے لینے کے لیے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ چھینا جھپٹی سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ محض لطف کو دوبالا کرنے کے لیے ہوگا۔ ایک دوسرے سے یہ جام اور پینے کے مشروبات کی چیزیں چھینیں گے۔ لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس میں کوئی فضول حرکت بھی نہیں ہوگی، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، چھننے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے سے، یہ اہل جنت جو اپنی تقریبات میں اس سے لطف اٹھائیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اللہ نے کچھ خدمتگار لڑکے تیار کر رکھے، غلمان، جو ہر وقت ان کے پاس ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے لاتے رہیں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ غلمان حسن اور خوبصورتی میں ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے مکنون، مکنون کہتے چھپے ہوئے، لؤلؤ موتی کو، وہ لؤلؤ جو سپی سے نکلتا ہے تازہ، جس میں گرد کا ذرہ نہ ہو، ایسا اصلی موتی لؤلؤ، اس کی طرح ان کی حل ایسے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح محسوس۔ سبحان اللہ، یہ جو قرآن نقشہ بیان فرما رہا ہے، ہم اس کو تصور کی آنکھوں سے بھی نہیں سوچ سکتے، یہ کیا حقیقت۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان جتنا بھی جنت کے حسن کا تصور کر لے، اس کے دماغ پر، اس کے تصور میں اس کا حسن نہیں آ سکتا۔ اللہ نے تصورات سے، نقشوں سے بالا حسین جنت بنائی اور اس کی نعمتیں بنائی ہیں۔ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، یوں کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ دیکھو جی، ہمیں قرآن کے درس کی صورت میں، واعظ کی صورت میں جو نعمت حاصل ہوتی ہے یہ وہاں تذکرہ کریں گے۔ ہم اپنے گھر والوں میں موجود ہوتے تھے تو ڈرتے رہتے، کس چیز سے ڈرتے تھے؟ حرام سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، گناہوں سے ڈرتے تھے۔ ہر وقت ہم پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، نمازوں میں سستی ہو جاتی تب فکر ہو جاتی، روزے آتے کچھ تب فکر ہو جاتی۔ ہم ہر وقت اپنے گھر والوں میں موجود ہوتے تھے، دل میں لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا، اللہ نے اس کے بدلے میں ہم پر احسان فرمایا، ہمیں جہنم کے اس گرم عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اللہ بڑی شان والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔
قرآن پاک نے آگے چل کر فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا. میں ان سے پوچھتا ہوں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، بتلاؤ یہ خود بخود پیدا ہو گئے کسی کے پیدا کیے بغیر، یا یہ کہ یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ان دونوں باتوں کا جواب یہی، نہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوق اپنے آپ کو خود پیدا کرے، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو بغیر کسی وجہ کے یہ خود بخود پیدا کرے اور کوئی پیدا کرنے والا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے ہاتھ سے سیاہی گرے فرش پر اور خود بخود خوبصورت نقش و نگار بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بنانے والا نقش بھرے گا تو نقش بھرے جائیں گے، بغیر ان چیزوں کے کسی کرنے والے کے کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس نے ایسے حسین نقشے بنائے. الذی خلقکم، قرآن نے جگہ جگہ فرمایا کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے نمونوں کو ظاہر فرمایا اور انسانوں کو ایک پورے عالم کا اور جہان کا نمونہ بنا دی. جب اللہ نے اس کو اب پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اسی طرح قدرت رکھنے والے. سورہ طور کے بعد اگلی سورہ نجم ہے. والنجم اذا ہوا، شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی شان ہدایت کو ذکر فرما. آپ ایسے ہادی اور مہدی ہیں، آپ دوسروں کو راستہ دکھانے والے اور ایسے ہدایت یافتہ ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی گمراہی کا، راہ راست سے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کیا جا. آپ اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بھی بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں. پیغمبر بغیر وحی الہی کے گفتگو نہیں کرتا. مولانا روم نے فرمایا گفتائے اللہ بود، ان کا بولا ہوا منہ سے بول دراصل اللہ کا فرمایا ہوا ہے. گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، اگرچہ وہ اللہ کے بندے عبد اللہ و رسول، اللہ کے بندے کے حلق سے نکلی ہوئی بات ہے، لیکن وہ دراصل اللہ کی بات ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو ذکر فرمایا. آپ کی معراج کا ایک حصہ جو اسراء کے نام سے 15ویں پارے کے آغاز میں آیا، دوسرا حصہ جو زمین سے آسمانوں کے سفر کا وہ سورہ نجم کے آغاز میں. یہ ساری باتیں اشاروں میں بیان فرمائی. یہ عالم بالا کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بس اشارے ایسے فرما دیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اوپر گئے، کتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا کمانوں، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، وہی جانے اس نے کیا وحی کی، کیا راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ ہی جانے اپنے بندے کے. ہر بات نہیں بتلائی جاتی، ہر بات بیان نہیں کی جاتی، اس لیے اوپر کے ساری باتیں اشاروں میں ذکر فرمائی. کہاں تک پہنچے اور کہاں سدرۃ المنتہا جس کے پاس جنت الماوا، اور سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں. آسمانوں سے اوپر اللہ نے بیری بنائی، اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا بس ان چیزوں نے جنہوں نے ڈھانپ رکھا. کیا بتلائے تمہیں کن چیزوں نے ڈھانپ رکھا. حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بیری ہے، فرشتے اللہ کے سونے کے پتنگوں کی شکل میں اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود، بہت بڑی بیری عالی شان. چنانچہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اوپر دیکھی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک معراج کرائی جہاں فرشتوں کا بھی جانا بند. جبریل امین سارے فرشتے بس ختم، آگے وہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہے. یاد رکھیے یہ معراج کا واقعہ عقل انسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہاں انسان کو اپنی عقل کو خیر باد کہنا ہوگا. سیدنا صدیق اکبر نے سمجھے بغیر کہہ دیا، آپ نے سچ فرمایا، صدیق کہلائے. ابو جہل کہنے لگا میری تو سمجھ میں نہیں آتا عقل میں، ابو جہل کہلائے. جہالت، ساری دنیا کی جہالت کا باپ یہ، اور اسی سے جہالت پیدا ہوئی، یہ لقب پایا اس نے.
اس نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو انکار کیا. سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں وعدہ، وعید، عبرت و نصیحت و پرانی قوموں کی تباہی کے واقعات بھی ذکر ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں ان کو ذکر فرمایا. آگے آخری آیات تو جھنجھوڑ دینے والی آیات، دل ہلا دے رہے. کاش ہمارا دل صحیح دل بن جائے تو پھر قرآن جب جھنجھوڑتا ہے تو واقعی اس کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوں جو قرآن پاک چاہتا. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم اس قرآن کے بارے میں تعجب کر، اس کی تعلیمات، اس کے واقعات، اس کی خوشخبریاں، اس کے وعدہ اور وعید کے بارے میں تعجب میں پڑے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو. جو مقام رونے کا تھا وہاں تم ہنس رہے ہو، مذاق اڑاتے ہو. یہ تو عبرت کا، شرمندگی کا اور ندامت کا مقام. آخری آیت میں فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لہذا اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ سورہ نجم کی آیت سجدہ ہے. ہم سب پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا. درس کے ختم کے بعد وضو کی حالت میں ایک سجدہ ہم ادا کریں. سورہ نجم کے بعد اگلی سورہ قمر ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ سورت بھی مکی سورت ہے. اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں. قیامت کا قریب ہونا بیان فرمایا. قیامت بہت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا اور اس معجزے کو مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے جب چاند کی طرف انگلی کی تو وہ 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا. اور پھر بعد میں جو کوہ فاران، وہ پہاڑ جس پر جبل احد اور جس پر غار حرا ہے، یعنی غار حرا والا پہاڑ، وہ کوہ فاران کہلاتا. ایک ٹکڑا اس طرف ہوگا، ایک ٹکڑا اس طرف ہوگا، پھر وہ آپس میں جڑ گئے. اور اس وقت وہ چاند جن قوموں پر تھا اور جو قومیں جاگ رہی تھیں انہوں نے مشاہدہ کیا چاند. ظاہر ہے کہ جب اس وقت 14ویں کا چاند یہاں سامنے موجود ہو، بہت ساری دنیا کے لیے چاند غروب ہو چکا، جیسے مشرقی دنیا، بہت ساری مغربی دنیا کے لیے ابھی چاند طلوع ہی نہیں ہوا. لہذا ان کے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. پھر آپ کو معلوم ہے گاؤں اور دیہاتوں کی زندگی اس وقت یہ برقی آلہ یہ چیزیں تو ہوتی نہیں، جلدی سونے کے عادی، کام کاج کے تھکے ہوئے مغرب کے بعد سو گئے، عشاء کے بعد سو گئے، زیادہ دیر جاگنا. البتہ تاریخ میں کبھی انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا علامات قیامت کے باب میں تفصیل سے کبھی عرض کروں گا. ایک ہندو راجا نے اپنی کتاب میں لکھا، اس زمانے میں جو موجود تھا، اور اس نے تحقیق کے لیے بہت سارے قاصد مختلف جگہوں پہ بھیجے. وہ اپنے محل کی بالکونی میں رات کو 2:30 بجے کے موقع پہ وہ جاگ رہا تھا. ایسے ہی اتفاقاً چاند کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر میں جڑ گیا. یہ ایک بات بڑی تعجب خیز تھی. چنانچہ وہ جو ہندوستان کی تاریخ کی کتب میں ہندو راجا کے تاثرات میں یہ چیز موجود، تو وہ اندازہ یہ کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، نہ صرف یہ کہ اہل مکہ نے مشاہدہ کیا، وہ معجزات جن لوگوں کے دسترس میں تھے انہوں نے بھی مشاہدہ کیا. یہ معجزات اور علامات قیامت کا کبھی باب آئے گا، جیسے اور بھی میں نے مقامات پہ عرض کیا آپ کے معجزات کو ان کے علاوہ اور بھی دنیا کے لوگوں نے. پھر ایک معجزہ ایسا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور ان ہر گھر میں موجود اور قیامت تک کے لیے موجود قرآن پاک کا معجزہ ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ روحانی اور علمی معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا. اور اس کے اعجاز کی کیا کیا چیزیں ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا. فرمایا کہ یہ لوگ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یہ اعراض کرتے ہیں اور یہ جادو کہہ کر اس کو ٹال دیتے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر میں لَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ہم نے بڑی بڑی خبریں اور پرانی قوموں کی تباہی کے قصے ذکر فرمائے. اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے پرانی قوم، مشرک اور سرکش قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا. اس صورت میں ایک آیت بار بار آتی، تقریباً 4 موقع پہ وہ آیت آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو کیوں نہیں سوچ سمجھ کے پڑھتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے، تالے پڑے ہوئے؟ تو یہاں بھی قرآن کریم نے یہ دعوت دی ہے، ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا، نصیحت حاصل کرنا اگر کوئی بندہ چاہے اس کے لیے قرآن بہت آسان، قرآن کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان فرمایا ہے۔ اور اس آیت کو قرآن کریم میں تقریباً 4 موقع پر دہرایا گیا۔ آخر میں چل کر سورہ قمر کے فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع سعر۔ قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جب چہروں کے بل ان کو جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا جہنم کی آگ کو چکھو۔ آگے چل کر متقین کا انجام اور جزا بھی چند آیتوں میں بیان بڑا اونچا مقام بیان فرمایا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، مقام ان کا بڑا سچائی والا، سچا ہوگا، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ عند ملیک مقتدر، اس ذات عالی کے پاس ہوں گے جو ملیک ہے، مالک ہے پورے جہان کی، اور اقتدار والی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، اس کی قدرت اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ سورہ قمر کے بعد اگلی سورہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کو قرآن پاک کی عروس اور دلہن اور زینت فرمایا گیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دینی اور دنیاوی انعامات کا ذکر فرمایا، اور ان انعامات کے ذکر کے ساتھ بار بار تقریباً 31 مرتبہ یہ سوال فرمایا، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ 1 نعمت ہو، 2 نعمت ہو، 4 نعمتیں ہوں، اس کو تم جھٹلا دو گے۔ لیکن جب نعمتیں بے حد و حساب ہیں، کسی شمار میں کسی گنتی میں نہیں آ رہی، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ کے فرما بردار بندے بنو، اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزار بندے بنو، اپنے مقصد حیات کو پہچانو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ شروع میں فرمایا الرحمن، بڑی نہایت مہربان ذات ہے وہ جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن پاک اللہ کے انعامات میں سے وہ پہلا انعام ہے جو انسان کو سیدھے راستے اور جنت تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، علمہ البیان، اس بیان کی طاقت سے یہ خیر کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ علمہ البیان، اللہ نے بولنا سکھایا۔ ہم اپنے معافی ضمیر کو اس قوت گویائی سے ظاہر کرتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند کا نظام بھی خاص حساب کے ساتھ چل رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آسمان و زمین اور آفاق عالم میں پھیلی ہوئی باغات کی صورت میں، سمندروں کی صورت میں، پیداوار کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات اس کو ذکر فرمایا، اور بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ لیکن ان انعامات کے بعد ایک بات فرما دی، کل من علیہا فان، یہ ہیں اللہ کی مخلوقات، لیکن ساری کی ساری فنا سے دوچار ہونے والی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ ڈبل جنتیں عطا فرمائیں۔ پھر جنتوں کا نقشہ کھینچا، کیسے اس میں کیسے پھل ہوں گے، کیسے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور کیسے ان کے لباس ہوں گے، کیسے ان کے بستر ہوں گے، کس کس طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑی برکتوں والا، جو رب بڑے جلال اور بڑی عزتوں اور اکرام والا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد اگلی سورہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ مکی سورت ہے،
اس میں 96 آیات اور 3 رکوعات ہیں۔ شروع میں قیامت کے بارے میں فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب یقیناً واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قیامت کی یہ صفت ذکر فرمائی خافضۃ رافعہ، کچھ لوگوں کو جھکا دے گی جو ذلت اور پستیوں میں گر جائیں گی، کچھ لوگوں کو بلند کر دے گی۔ جو دنیا میں اکڑ اور تکبر میں رہے ان کو جھکا کر پستیوں میں ڈال دے گی، اور جو دنیا میں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ ان کو آخرت میں بلندیاں اور عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر والی روش اختیار کی اللہ اس کو گرا دیں گے اور اس کو ذلت اور پستی میں ڈال دیں گے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ نے قیامت میں ہونے والے انسانیت کے 3 گروہوں کو ذکر فرمایا۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، اے دنیا کے انسانوں تم قیامت میں 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک گروہ ہوگا اصحاب المیمنہ، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں زیادہ نکلیں گی، یہ جنتی لوگ ہوں گے۔ اصحاب الیمین دائیں والے۔ دوسرا گروہ اصحاب الشمال بائیں والے، جو دوزخی اور جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ السابقون الاولون، جو نیکوکاروں میں بھی بہت سبقت، ہر نیکی میں آگے آگے سبقت کرنے والے، اللہ کے خاص مقرب بندے، اللہ کے اولیاء۔ ایک عام نیک بندے اور ان نیک بندوں میں بھی اونچے مرتبے کے السابقون الاول۔ ان تینوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجام کو ذکر فرما۔ جو جنتی دائیں والے ہوں گے وہ کیسے کیسے انعامات میں ہوں گے، اور اللہ کے خاص بندے اللہ کے کتنے قریب ہوں گے، ان کے انعامات کی کیا طے، اور جو بائیں والے ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس صورت میں آگے چل کر انسانیت کے گروہوں کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے سوال فرمائے ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے وجود کے منکر، قیامت کے منکر، قرآن کو جھٹلانے والے، ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے۔ افرأیتم ما تمنون، بتلاؤ اس مادہ حیات کو جس سے انسان بنتا ہے تم پیدا کرتے ہو، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے؟ ہم نے پیدا کیا جس سے انسان کو وجود عطا فرمایا، اور جب وجود عطا فرمایا ہم نے اس کی زندگی اور موت کے اندازوں کو ہم نے مقرر کیا۔ افرأیتم ما تحرثون، بتلاؤ یہ کھیتیاں اور پھل تم اگاتے ہو، بیج کو پھاڑنا، اس کو اگانا، اور تناور درخت اور طرح طرح کے میوہ جات اور پھلوں کو لگانا، یہ کس کا کام ہے؟ پھر جب وہ کھیتیاں پک جاتی ہیں، وہ کٹ جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں، کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان بن جاتا ہے، وہ اناج عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ بتلاؤ یہ جو پانی تم پیتے ہو، یہ پانی آسمان کی بدلیوں سے، آسمان سے، بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ تم اس میں کیا کر؟ تمہاری زندگی کی بقا اللہ نے پانی پر رکھی، پانی کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ بتلاؤ یہ جو آگ تم جلاتے ہو، جس سے تم کھانا پکاتے ہو، یہ آگ تم نے پیدا کی ہے یا آگ کو پیدا کرنے والے ہم؟ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سوالات فرمائے تاکہ انسان کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے، سارے جہان کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کے لیے آخرت میں انسانوں کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اس سورت کے آخر میں چند لفظوں اور چند آیات میں بہت اونچے انداز میں بلاغت اور فصاحت کے ساتھ انسانوں کے گروہوں کا انجام ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ پہلے گروہ میں سے ہوا، مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، مزے ہی مزے، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں اور نعمتوں والی جنتیں ہی جنت۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر یہ دائیں والوں میں سے ہوا تو اے دائیں والوں تمہارے لیے بھی سلامتی، تمہیں بھی ہم جنت میں داخل کریں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر یہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ، ہدایت کے راستے سے بھٹک جانے والوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمانی کی جائے گی۔
وتصلیۃ جحیم، جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ باتیں بڑی پکی اور سچی باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اس رب کی تسبیح بیان کرو جو بڑی شان والا، بڑی عظمتوں والا ہے۔ سورہ واقعہ کے بعد اگلی سورہ حدید ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات میں سے لوہے کا ذکر فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ لوہا ہم نے اتارا ہے۔ اتارنے سے مراد اس طرح نہیں جس طرح آسمان سے بارش اترتی بادلوں سے، زمین سے پیدا کرنا یہ بھی ہمارے حکم سے چونکہ آیا ہے، ہمارا حکم اوپر ہی سے آیا ہے، اس لیے لوہا اوپر ہی سے آیا، ہماری عطا سے آیا ہے۔ تو لوہے میں اتنے فوائد میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ باقی تو ساری اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لوہا نہیں کریں گے، ہم 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکتے عزت کے ساتھ اور حیات کے ساتھ۔ کپڑے ہمارے لوہے کے ذریعے تیار ہوئے، ہم جو پانی پیتے ہیں لوہے سے نکلا ہے، کھانا لقمہ لوہے سے تیار ہوا، لوہا ہر چیز میں شامل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی نعمت، ہم اس سے اپنے کتنے کام نکالتے، ہمارے دور دراز کے سفر لوہے کے ذریعے سے۔ یہ جتنی مشینری، جتنی مصنوعات، جتنی صنعتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جتنی بھی صنعت ہے، صنعت و حرفت کی سب سے جو بنیاد لوہا، اس کو قرآن نے ذکر فرما دیا۔ لوہے کو ذکر فرمایا، سونے کو نہیں، سونا بھی زمین سے نکلا، سونے پر انسان کی حیات موقوف نہیں، سونا صرف انسان کی زینت کا ذریعہ ہے، چاندی زینت کا ذریعہ، یاقوت زینت کا، جتنے بھی ہیرا، کتنے ایسے انسان، لاکھوں انسان ہوں گے ساری زندگی انہوں نے کوئی ڈائمنڈ نہیں دیکھا ہوا، لیکن ان کی حیات باقی ہے۔ لیکن پانی کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر انسان کی حیات نہیں، اور اس میں لوہے کا عمل دخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا ذکر فرمایا، اسی سے سورت کا نام سورہ حدید رکھا۔ اور ہماری اسٹیل مل کے علاقے کو گلشن حدید بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوہے کی مل ہے وہاں، تو بہت اچھا نام رکھا انہوں نے، حدید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں، وہ بڑے غلبے والی ذات، بڑی حکمتوں والی ذات۔ آگے اللہ تعالیٰ کی بڑی شانیں اور اس کی صفات ذکر فرمائیں۔ اس صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت زیادہ اس میں ترغیب دی گئی، اور مختلف انداز سے، کہ ہم نے تمہیں جو انعامات دیے، جو نعمت دی، جو رزق عطا فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو بند کر کے نہ رکھو۔ اگر تم نے اس کو اپنے پاس محبوس گن کر رکھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تم اس نعمت سے صحیح لطف اندوز نہیں ہو۔ جو راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ مال اپنا بن گیا، کل قیامت کے دن ہزاروں گنا، 700 گنا سے لے کر ہزاروں اور بے حساب گنا تک ہمیں واپس ملے گا، وہ اصل مال سے ہم نے فائدہ اٹھا۔ اس لیے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے اللہ کے بندو تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے؟ اور اگر تم نے خرچ نہ کیا، ادھر ہی چھوڑ دیا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب ان چیزوں کا وارث اللہ ہے، جو خرچ کر دی اللہ کے پاس پہنچ گئی، اس کا وارث تم ہوگے اور تمہیں مل جائے گی، جنت کی میراث تمہیں ملے گی، اور یہاں چھوڑی ہوئی چیزوں کا وارث اللہ ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں قرض حسنہ سے مراد راہ خدا کے ہر قرض کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہر چیز کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ قرض حسنہ اس کو کہا جاتا ہے کسی کو پیسے دے دیے اور دوبارہ کبھی مطالبہ نہ کیا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو قرض دیا اور بغیر سود کے قرض دیا، چاہے اس کو کہہ دیا بھائی آپ سال 2 سال بعد مجھے یہ بھی قرض حسنہ میں شامل، قرآن و سنت اس کو بھی قرض حسنہ کہتے۔ ہر وہ قرض جس میں سود شامل نہ ہو وہ قرض حسنہ کہلاتا، اور کسی سے اگر واپسی کا مطالبہ ہی نہ کیا جائے، یہ تو بہت بڑا انسان نے کام کر لیا نا، کہ اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں رکھا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی قرض حسنہ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آخر میں فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کے سامنے جھک جائیں اور ڈر جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں
جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی لیکن انہوں نے کتاب کے حقوق اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا، اس کتاب کے اندر تحریفات کی، تبدیلیاں کی، کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، خود نہیں بدلے، کتاب کو بدلنے کی کوئی خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات تھے ان کو خواہشات نفس کے پیچھے چلانے کی کوشش۔ کیا یہ ایمان والے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا؟ ان پر ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ اور اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن پاک کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے جنہوں کتابوں کے ساتھ، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے ساتھ یہ سلوک انہوں نے برپا کیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو اس بات کو خوب سمجھ لو، دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ لہو وزینۃ، یہ زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر تم فخر کرنے کی چیز بنا لیا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کے بڑھانے اور مال اور خاندان پر فخر کی چیز بنا، بس یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت، کھیل تماشا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے سے زیادہ مال بڑھانے کی فکر کرنا۔ اور فرمایا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے دنیا کی، جب بارش برسی اس سے کھیتیاں ہوگی، کسان کو وہ کھیتیاں بہت اچھی لگی، ہر طرح لہلاتے کھیت اور باغات، پھر وہ ایک موقع آیا وہ ساری کھیتی پیلی زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر کٹ کٹا کے سب ریزہ ریزہ ہوگی۔ فرمایا یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، ابھی تو یہ لہلاتی دنیا بڑی خوشنما محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب یہ زرد ہو کر کٹ کر سب ختم ہو جائے گی اور یہ تماشا ختم ہوگا اور یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی، بس یہی جس طرح کھیتی کا انجام، اس دنیا کی ساری کھیتی کا انجام بھی ہے۔ اس لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں دنیا میں جتنے نیکی کے بیج بوئے گا آخرت میں ویسے ہی پھل حاصل کرے گا۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، گندم بونے والے کو گندم ملے گی، جو کے بیج ڈالنے والے کو جو ملے گی، کانٹے دار اور خاردار جھاڑیوں کے بیج ڈالنے والا کبھی آخرت میں جو اور گندم کی اور اناج کی توقع نہ رکھے، جیسا بیج دنیا میں ڈالے گا ویسا ہی پھل آخر میں حاصل کرے گا۔ اس لیے دنیا کی حقیقت کو کھولنے کے بعد فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں اللہ نے ایک طرف تو سخت عذاب تیار کیا ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی بھی بہت وسیع، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لہذا تم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم دوڑو ایک دوسرے سے آگے یہاں بڑھنے کی فکر کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کا ارضها کا ارض السماء والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی بقدر ہے، اس کی لمبائی کی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کتنی بڑی، اس جنت کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کا معنی ہوتا ہے رال ٹپکانا، کسی کی نعمت کو، کسی کی یہ چیزوں کو دیکھ کر بندے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، رال ٹپکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں میں چاہیے کہ رال ٹپکانے والے اپنی رال ٹپکائیں، ان چیزوں میں چاہیے کسی کی نیکی کو دیکھ کر نیکی میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ بھائی بزرگان دین کے واقعات کو ہم پڑھیں، ایسے ایسے اللہ والے گزرے، انہوں نے بھی زہد تقوی کے ساتھ زندگیاں بسر کی، ہمارے آئیڈیل ہمارے سامنے یہ نمونے ہونے چاہیے، ہم ان کو دیکھ کر کہ وہ بھی اسی طرح گوشت پوش کے انسان تھے، کتنے اونچے مرتبے پا گئے، ہم کہیں پیچھے بھٹکتے نہ رہ جائیں، ہم بھی اللہ کی رضا اور جنت کو پانے کے لیے آگے بڑھیں، ایک کی نماز کو دیکھ کر بڑھیں، ایک کے علم کو دیکھ کر، ایک کی تلاوت کو، زہد کو، اس کے صدقات اور خیرات کو دیکھ کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی چیز ہے یہ، اس لیے فرمائیں ان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔
اس صورت میں آخر میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے بہت بڑا حصہ عطا فرمائیں گے اور تمہارے لیے ایک نور بنا دیں گے جس کے ساتھ تم آخرت میں چلو، آخرت چونکہ اندھیری ہے، اس نور کی برکت سے چلتے ہوئے تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ سورہ حدیث کے بعد اگلی سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلب کا ایک واقعہ ذکر فرمایا، جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس انداز میں انہوں نے گفتگو کی، وہ ایک بحث کی صورت پیدا ہو گئی۔ پریشان تھی۔ پریشانی یہ ہوئی کہ ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان کو زہار کا کلمہ بول دیا۔ زہار کا معنی ہوتا ہے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینا، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس سے طلاق ہو جاتی ہے، ابھی تک اس کا حکم آیا نہیں تھا۔ انہوں نے طلاق سمجھا، آئی روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ یہ بندہ ساری زندگی اس کے لیے میں خدمت کرتی رہی، اس کے بچوں کو پالتی رہی، آج اس نے ایسی گفتگو کر دی میرا گھر ویران کر۔ عورت پریشان تھی، اس کا انداز ایسا تھا، اللہ کو بھی بڑا انداز پیارا لگا، اس لیے شروع میں یوں فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے آ کر جھگڑ رہی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے۔ آگے اللہ نے زہار کا حکم فرما دیا۔ دیکھو اگر کوئی بندہ زہار کر لے، اس سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، حرام نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی، ہاں بیوی حرام ہو جاتی جب تک کفارہ زہار ادا نہیں کرے گا، اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہو، البتہ نکاح ختم نہیں ہوتا۔ وہ کفارہ قرآن نے آگے بیان فرما دیا، وہ کفارہ یا تو غلام کو آزاد کرنا یا پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا، اگر 2 مہینوں کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام تک کھانا کھلانا۔ کوئی اگر یہ کفارہ ادا کر دے اس کے لیے بیوی حلال ہو جائے گی، البتہ طلاق نہیں ہوگی، نکاح کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرگوشی کرنے کا حکم فرمایا۔ منافقین آپس میں بڑی سرگوشیاں کرتے تھے، اور وہ سرگوشیاں کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچا، خاص طور پہ یہودیوں کے ساتھ جا کر کانا پھوسی کر۔ اس سے یہ ہوتا کہ یہ حساس، یہ لطیف طبیعت کے لوگ پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجلس میں 3 بندے موجود ہوں، 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ تیسرے کو پریشانی ہوگی کہیں یہ میرے بارے میں تو گفتگو نہیں کر۔ یہ مجلس کے آداب ذکر فرمایا۔ تو سرگوشیوں کے بارے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا انہیں معلوم نہیں اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر 3 بندے سرگوشی کر رہے ہوتے، چوتھی اللہ کی ذات ہوتی، اگر 4 سرگوشی کرتے ہیں، 5ویں اللہ ہوتے ہیں، اگر 6 مل کر آپس میں کوئی سازش کر رہے ہوتے ہیں، 7ویں ذات اللہ سبحانہ و تعالی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوتی، یہ جہاں بھی چلے جائیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم فرمایا اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو، گناہ اور اللہ کی نافرمانی، ظلم کی باتوں کی نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوى، اگر آپس میں کوئی مشورے کرنے ہیں، آپس میں سرگوشی کرنی ہے، خفیہ کو بات کرنی ہے تو تقوی اور نیکی کی بات کرو، پھر کوئی بھلائی کی بات کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ۔ آگے چل کر عام مجلس کا حکم بیان فرمایا۔ عام مجلسوں کا خاص طور پہ دینی مجالس کا اور مسجدوں کا حکم یہ جو جس جگہ آ کر بیٹھ گیا اس کی وہی جگہ، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بادشاہ، وہ صف میں جس جگہ پہنچ گیا وہی اس کی جگہ، اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہاں یہ حکم فرمایا گیا اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور تمہیں یہ کہا جائے اے ایمان والو تم مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو، باہر والوں کے لیے جگہ بن جائے، تم وسعت پیدا کر دیا کرو تاکہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ یہ ایک آداب معاشرت اور آداب مجلس کو ذکر فرما۔ اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، کوئی خاص بات کرنی، تم چلے جایا کرو۔ وہ ایک عام مجلس کا حکم بیان فرمایا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے متعلقہ بات نہیں اور اس سے معذرت کی جائے جانے کی کہ ہم کوئی خصوصی بات کرنے والے، اسے چاہیے کہ وہاں سے چلا جائے، اس مجلس میں بیٹھا نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہے، سبحان اللہ،
فرمایا اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کوئی بات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس سے پہلے صدقہ دے کر جایا کرو. اللہ اکبر، پہلے صدقہ دے دو اللہ کی راہ میں. میں جب یہ قرآن کی ان آیات کا آج مطالعہ کر رہا تھا، میرے ذہن میں بات آ رہی، ہم بھی جب روضہ رسول پہ حاضر ہوں تو وہاں پہلے کوئی صدقہ کر دیا، انشاءاللہ وہ جو صلاۃ والسلام ہوگا وہ بڑا شرف قبول حاصل کر لے، وہ بڑا پسند آئے. پہلے اس قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں، کچھ ریال صدقہ کر کے جائیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی مجلس میں حاضری کا زندگی میں حکم فرمایا تھا، جب ادھر آؤ تو صدقہ کر کے آیا کرو. یہ بات پلے بات، انشاءاللہ اس سے بڑی قرب اور حاضری کی حلاوت خود ہی پتہ چل جائے گی کہ حاضری ہو گئی ہے. ایک اندر کا بھی ایک ربط ہوتا ہے نا جی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اس سورت مجادلہ میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا، یہ منافق لوگ، یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر اپنی دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی یہودیوں کے ساتھ، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ایمان والے، آخرت کے دن پر ایمان والے ہیں. لا تجد، ان الفاظ کا ذرا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسی قوم کو کبھی نہ پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی ہے، یوادون، کہ وہ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ، من حاد اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی. ایمان والے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتے. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، آبا و اجداد کیوں نہ، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے کنبے اور قبیلے کے دوسرے افراد نہ کیوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ ان سے دوستی بڑھائیں گے پھر اللہ اور اس کے رسول سے راستہ کٹ جائے گا. اگر یہ چاہتے ہیں اپنا رشتہ محبت، غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برقرار رہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کے پیغام اور دوستی کے پیغام نہ دیں. بڑی سختی سے اس بات کی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور اپنی طرف سے ان کی اللہ نے اپنی روح سے ان کی تائید کی. ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہو کر رہے گی. اس کے برعکس پہلے وہ لوگ جو منافقوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جا کر دوستی کی پینگیں بڑھاتے، اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچاتے، ایمان والوں کو، ان کے بارے میں فرمایا حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت اور شیطان کا ٹولہ ہے جو شیطان کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے. سورہ مجادلہ کے بعد چند منٹ ہمارے باقی رہ گئے. سورہ مجادلہ کے بعد اگلی سورہ سورہ حشر ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ سورت مدنی سورت، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. حشر کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر فرمایا. بنو نذیر بڑا سازشی قبیلہ، وہاں 3 قبیلے آباد تھے مدینہ طیبہ میں، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. بنو قریظہ کا تو قصہ تمام ہو گیا غزوہ احزاب کے بعد. بنو نذیر بڑا سازشی قبیلہ تھا، بہت انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کی. معیشت کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا، باغات تھے، بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، اور پورے مدینہ کے لوگوں کو سودی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی ہمیں مدینہ سے نکال سکتا. جب پہلا حکم آیا، حکم آ گیا ان کو مدینہ سے نکال دو، یہ خیبر چلے گئے. اور یہ حکم ہوا جو کچھ ان 3 دن راتوں میں سامان لے جا سکتے ہو لے جائیں، جو چھوڑ جائیں گے وہ مال فے ہوگا، مسلمانوں کا مال ہو، جائیدادیں وہ مال مسلمانوں کا ہوگا، باقی جو کچھ لے جانا تھا لے گئے. پھر دوسری مرتبہ خیبر سے شام کی طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جلاوطن کر دی. وہاں آج تک یہودیوں کی تاریخ جلاوطنی میں. اب آ کر انہوں نے نام نہاد غاصبانہ اسرائیل حکومت بنائی. اب اللہ کا بندہ جب آئے گا
حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت مہدی، اس وقت یہ سب قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ اپنی سازشوں میں عروج پر پہنچ رہے ہیں۔ اس طرف سے اللہ غیب کی طاقت سے ان کے حشر نشر کا سامان کرنے والے، وہ اللہ کو معلوم ہے وہ وقت کب آنے والا ہے، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ، ان اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے۔ اس سورت کو اسی لیے سورہ حشر فرمایا، اس میں جلاوطنی کا ذکر فرمایا، مال فہ کا حکم ذکر فرمایا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ انفال کے شروع میں، جہاد کے بعد جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور جو بغیر جہاد کے غزوہ کے مال حاصل ہو جو وہ مال فہ ہے، یہ مال فہ تھا، اور مال فہ کے مصارف کو قرآن مجید نے یہاں ذکر فرما دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی بڑی تعریف فرمائی۔ یہ انصار تو ایسے لوگ ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنے سینوں میں ذرا تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، اپنی چاہے جتنی ضرورت کیا نہ ہو لیکن اپنے نفسوں پر اپنے دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس بندے کو اس کے نفس کے بخل سے بچا دیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، یہ ہمارے لیے آیت ہے جی، اس کو خوب غور سے سمجھیں۔ مہاجرین اور انصار کے بعد جتنے لوگ آئیں گے، یقولون، وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب آپ ہمیں معاف فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ مہاجرین ہم سے سبقت لے گئے، انصار ہم سے سبقت، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے بارے میں ذرا بھی کینہ پیدا نہ فرمانا، ذرا بھی کینہ نہ۔ اسلاف بزرگان دین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہاء، محدثین کا یہ حق ہے ہم ان کے لیے یہ دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا کریں یا اللہ ان بزرگوں اکابرین امت کے بارے میں ہمارے دلوں میں کبھی میل نہ آنے پائے، اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اور اتنے بڑے محسن ہیں جس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ ان کی محنتوں سے آج اللہ نے ہمیں کلمہ اسلام اور صراط مستقیم نصیب فرمایا، ورنہ نامعلوم ہم کس حال میں ہوتے اور کیا انجام ہوتا۔ یہ اللہ ان کو جزا عطا فرما دے۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ فوری عمل ہو جائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ ہماری دعا ان بزرگوں کے حق میں ہو گئی۔ یہ آیت نمبر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، یہ ذہن میں رہے گی۔ اس سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ غور کر لے کل کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے، آج اپنا حساب کر کے رکھ لے کل کے لیے کیا بڑھایا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ہر کاموں سے باخبر۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ تمہیں اپنے نفسوں سے بھی بے خبر کر دیں گے، تمہیں اپنے نفسوں کا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ دوزخ والے اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، آپ پہاڑوں کو بھی دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہیں۔ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ والے لوگ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ آخری رکوع میں اللہ کی صفات ذکر فرمائی گئی، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ملک ہے بادشاہ، قدوس ہے پاک ہے، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، اللہ کی شان ہے۔ وہ اللہ خالق، پیدا کرنے والا، باری، المصور، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ بڑے غلبے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں 27واں پارہ اور 28ویں پارے کی پہلی دعا صورتیں بھی ہو گئیں۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن میں ہم اپنا باقی حصہ مکمل کریں گے، گویا ہفتے کے دن اللہ کی توفیق سے ہم قرآن پاک کے سلسلے کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما دے. دنیا آخرت کے ہر عذاب سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. قرآن پاک کی برکتیں یا اللہ، اس کے انوارات، اس کی رحمتیں یا اللہ، قرآن کی برکت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک، ہمارے دلوں کو سرور نصیب فرما دے. یا اللہ اس کی بہاریں، اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں بھی پیدا فرما دے. پوری امت مسلمہ کو قرآن پر جمع فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.